آج آپ کے سامنے غزوہ بدر کی ایک جھلک رکھیں گے جو کہ رمضان المبارک کے اندر پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا غزوہ ہے، اور یہ ایسا غزوہ ہے کہ اسی غزوہ ہی سے اسلام کو عزت اور شان و شوکت ملی، اور کفر کو اسی سے ہی ذلت اور رسوائی حاصل ہوئی۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اس دن کو یوم الفرقان فرمایا، حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کرنے والا، بلکہ یہ مہینہ ہی فرقان تھا، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اس غزوہ میں 313 یا 14 آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ نہ کھانے کو کچھ پورا ہے اور نہ ہی سواریاں ہیں، نہ تلواریں پوری ہیں، نہ زیریں ہیں، بلکہ اتنا بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ اس 313 کی جماعت کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور چند تلواریں تھیں، اور کفار کے پاس 1000 جنگجو جو ہر قسم کے اسلحہ سے لیس تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے کے اوپر ایک عریش مبارک، چھپر مبارک بنا دیا گیا، جس پر کھڑے ہو کر تمام میدان کارزار کو دیکھا جا سکتا تھا۔ میدان کارزار جب گرم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے برآمد ہوئے اور صحابہ کی صفوں کو ہموار کیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیے عریش مبارک کے اندر تشریف لے آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعات نماز ادا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر دعا مانگی، اتنا عاجزی، اتنا خشوع اور للہیت سے دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی آپ سے گر گئی۔ عجیب کیفیت تھی آپ کی دعا مانگتے ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی چادر تک گر گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر سے پکڑا، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا، لہذا آپ نے بہت آہوزاری کر لی، اب آپ بس کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بہت زیادہ لمبی تھی، لیکن اس دعا میں بالخصوص یہ دعا بھی تھی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما، اور اے اللہ، اگر تو نے آج ہماری مدد نہ کی
یہ جماعت ہلاک ہو گئی، یعنی صحابہ کرام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی، تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے اللہ سے بہت دعا مانگ لی، تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو ختم کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چھپر سے باہر گئے، جنگ کے منظر کا نظارہ کیا۔ جنگ بڑی آب و تاب سے شروع تھی اور کفار کے اول سر فہرست 3 بڑے سردار سب سے پہلے وہ مارے گئے تھے، عتبہ، عتیبہ اور ولید۔ اور پھر کفار کے اندر بھی ایک آگ بھری ہوئی تھی کہ ہمارے سردار مارے گئے ہیں، وہ بھی بڑی بے تابی کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور مسلمان ایمان اور یقین کی طاقت کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم کو سمجھ کر شہادت کی تمنا لیے ہوئے مسلمان اس جنگ کا حصہ بنے ہوئے تھے اور کفار کی صفوں کو پچھاڑ رہے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع اپنے چھپر سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، عن قریب کافروں کی یہ جماعت یہ بھاگ جائے گی، یہ شکست کھا جائے گی۔ اور اسی جنگ میں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، کیونکہ اس جنگ کے اندر کفار کی مدد کے لیے ابلیس لعین وہ اپنے چیلوں کے ساتھ کفار و مشرکین کی مدد کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے 1000، پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کی قیادت کے اندر بھیجے، اور انہوں نے آ کے جنگ کی کایا کو ہی پلٹ دیا، اور یہ جنگ مسلمان اب جیت چکے تھے۔ اور اسی جنگ کے اندر اس امت کے فرعون ابو جہل کا بڑا دردناک حشر ہوا، ابو جہل جہنم واصل ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، میرے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کا نام معوذ تھا، دوسرے کا نام معاذ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا جان، آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل جو ہمارے نبی کا جانی دشمن ہے وہ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کر کے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے، اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ابو جہل۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں چھوٹے بچے، ان کے اندر ایمان کی کوئی ایسی بجلی بھری ہوئی تھی کہ ابو جہل کے اوپر لپ کے اس کے گھوڑے پہ وار کیا، دوسرے نے ابو جہل کے اوپر وار کیا، ابو جہل اپنے گھوڑے سے گرا اور ان دونوں نے اس کو وہیں ختم کر دیا، اور بچے چلے گئے۔ اور کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جاؤ دیکھو ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو،
تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تلاش کرتے کرتے جب میں ابو جہل کی لاش کے قریب پہنچا میں نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر زندگی کی تھوڑی سی رمق باقی تھی، یعنی ابھی تک مکمل مرا نہیں تھا۔ تو میں اس کی چھاتی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا تاکہ اس کا گلا کاٹ دوں۔ تو ابو جہل نے اس کے اندر اس وقت بھی تکبر بھرا ہوا تھا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس فرعون مصر سے بھی زیادہ بدبخت تھا۔ جو مصر کے اندر فرعون رہا کرتے تھے ان کا ظلم مشہور تھا، تو یہ عرب کا جو فرعون تھا ابو جہل، اس کا حشر بھی اس سے برا ہوا، لیکن اس نے اس سے کچھ سبق حاصل نہ کیا۔ اس نے کہا یہ میری تلوار ہے، میری تلوار سے ہی میری گردن کو کاٹنا، لیکن نیچے کر کے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو کاٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پھینکا رکھا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے دشمن ابو جہل کی لاشا ہے، ابو جہل کا سر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ ابو جہل کا ہی سر ہے۔ تو پھر جنگ کے اختتام پر 70 قریشی کافر وہ قتل ہو چکے تھے اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا، اور جو کفار کے جو سردار تھے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گندے پانی کے کنویں کے اندر، ایک گندے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور جو باقی تھے مردہ ان کو اور جگہ پر ڈال دیا۔ یہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، ایمان یقین کی پہلی جنگ تھی، جو اسلام کو شان و شوکت ملی، جس سے آج جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی کہ انہوں نے اسرائیل جیسے ملک سے، کہ جو ایٹم بم بھی رکھتا ہے، ہر طرح کے میزائل رکھتا ہے، دنیاوی تمام ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، اس سے کیوں پنگا لیا، اس کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ اس کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو خود مروایا ہے۔ اصل میں یہ لوگ دین سے نابلد ہیں، دین سے ناآشنا ہیں، انہوں نے اسلامی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے کہ اسلام کے لیے جو جنگیں لڑی جاتی ہیں یہ کبھی اسلحے کے زور پر نہیں لڑی جاتی۔ اگر اسلحے کے زور پر یہ جنگیں لڑی جاتی تو طالبان نے امریکہ کا یہ حشر نہ کر دیا ہوتا کہ پوری دنیا کا کفر اکٹھا تھا، اور بے سر و سامانی کے عالم کے اندر افغانستان کے مجاہدین نے امریکہ کو ناکوں چنے چبائے، بالآخر وہ شکست کھا کر یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو آج اگر غزہ کا مسلمان، غزہ کا مجاہد اگر جہاد کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسہ اور اسلام کی تاریخ کو دیکھ کے وہ اللہ کے بھروسہ پہ، اللہ کے یقین پہ وہ جہاد کر رہا ہے، اور جہاد جو ہے یہ اللہ کے یقین کے اوپر ہی ہوتا ہے، نہ کہ اسلحہ کے ساتھ۔ اگر اسلحہ کے ساتھ جنگ جیتی جا سکتی تھی تو پھر یہی پہلی جنگ جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 313، کفار کی 1000 ہے، مسلمانوں کے پاس چند تلواریں، کفار کے پاس تلواریں ہی تلواریں، مسلمانوں کے پاس صرف چند گھوڑے اور کفار کے پاس مکمل گھوڑے ہی گھوڑے اسلحہ سے لیس،
پھر مسلمان یہ جنگ نہ جیت سکتے، اب پھر افغانستان کے مجاہدین یہ جنگ نہ جیت سکتے۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کی جنگوں سے۔ لہذا آج بجائے اس کے کہ ہم نے غزہ کا ساتھ نہیں دیا، وہاں کے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم ان کو مورد الزام تو کم از کم نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا بھی نہیں کر سکتے، ان کی امداد بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ گناہ اپنے سر ہم نہ اٹھائیں۔